الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الطارق کی تلاوت کی گئی، پھر اس کا ترجمہ آ گیا. پھر یہ بات بتائی گئی کہ سورۃ الطارق کا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے، قیامت ہے، بعث بعد الموت ہے. اور یہ بات بھی آئی تھی کہ 30ویں پارے کی اکثر صورتیں ان کا جو موضوع ہے وہ قیامت ہے، آخرت ہے. اور یہ بات بھی آئی تھی کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ تمام کی تمام اکثر ان کے اندر عقائد کا حکم ہے، عقائد کا بیان ہے. 3 چیزوں کو فوکس کیا گیا، ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت. کیونکہ جس ماحول میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا وہاں پر عقیدے کے اعتبار سے بہت زیادہ خرابیاں پھیلی ہوئی تھی. کئی معبود کو مانتے تھے، رسول کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور مرنے کے بعد کا بھی کوئی وہاں پر کانسیپٹ نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے ان 3 چیزوں کو مکی صورتوں میں فوکس کیا، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے احکامات بیان فرمائے. اپنی جو احکامات ہے اس کو اللہ رب العالمین بیان فرمایا، اور مکی صورتوں کے اندر عقائد کو بیان فرمایا. تو یہ بھی جو ہماری صورت ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر اسی عقیدے کو واضح انداز میں بیان کیا گیا. اب لوگ انکار کرتے تھے موت کے بعد کی زندگی کا، اور کہتے تھے کہ بھائی جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں. یہ ان کا بنیادی طور پر اشکال تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ مقامات پر اس کا جواب دیا ہے، اور مثالوں کے ذریعے، لاجک کے ذریعے بات کو سمجھائی ہے. یہاں پر سورت کی شروعات ہوتی ہے قسم کے ساتھ، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، یعنی اللہ نے آسمان کی قسم کھائی اور اس ستارے کی قسم کھائی جو چمکدار ہے. یہ جو جملہ ہے وما ادراک ما الطارق، کیا آپ جانتے ہیں کہ طارق کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک بات کرنے کا ایک انداز ہے، یہ سلیقہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے ذہن میں بات کو اچھی طرح پیوست کرنے کے لیے، پختگی کے ساتھ اس کے ذہن میں رکھنے کے لیے اس طرح پر سوال کیا جاتا ہے. جیسے ہم عام طور سے اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر جو مہمان آئے تھے آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے الگ الگ جگہ پر اس طرح پہلے سوال کیا ہے، پھر اس کا جواب اللہ رب العالمین نے خود دیا ہے. تو یہ ایک بات کو سمجھانے کا ایک انداز ہے. اور آسمان کی قسم یہاں اس لیے کھائی گئی، مفسرین فرماتے ہیں کہ جو خدا آسمان جیسی بڑی مخلوق کی حفاظت کرنے پر قادر ہے تو پھر وہ انسان کی حفاظت پر قادر کیسے نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بات سمجھائی گئی. ان کل نفس لما علیہا حافظ. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے کوئی متعین نہ ہو، یعنی اللہ کی وہ حفاظت میں ہے. سورہ بروج کے اندر ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ رب العالمین ہماری ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، ہماری ہر چیز محفوظ کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کے پاس. اتنا کہہ کر اللہ رب العالمین نے پھر انسان کو توجہ دلائی کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، یہ انسان کی حقیقت ہے کہ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں جو مشاہدہ بھی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ ایک نطفے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. نطفہ کیا تھا؟ ایک ماء مہین. ایک دوسری جگہ پر قرآن نے بیان کیا کہ ایک گندا پانی، اس کے ذریعے اللہ نے پیدا فرمایا انسان کو. تو جب انسان کچھ نہیں تھا اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ وجود بخشنا یہ کہاں اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ انہ علی رجعہ لقادر، انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اللہ قادر ہے. جیسا انسان کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے وجود بخشا ہے، تو اس کے رہتے ہوئے یہ جب چلا گیا تو پھر دوبارہ اس کی طرح کا بنانا، اس کو اٹھانا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس دن انسان اٹھایا جائے گا
اس دن انسانوں کے تمام کرتوت وہاں پر واضح کر دیے جائیں گے جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے. یوم تبلی السرائر، جو پوشیدہ چیزیں ہیں، مخفی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کھول کر رکھ دی جائیں گی. اگزامپل، عقائد کا تعلق دل سے ہے. کوئی زبان سے کلمہ پڑھے لیکن دل میں کفر کو چھپا رکھے تو کل قیامت کے دن واضح ہو جائے گا، اس کی پول کھل جائے گی. اسی طرح کوئی ظاہر اعتبار سے کسی سے اچھا تعلق رکھے لیکن دل میں اس کے خلاف کینہ، کپٹ، حسد، بغض، نفرت رکھے تو وہ چیز وہاں پر کھل جائے گی. اسی طرح کوئی زبان سے ایمان کا اظہار کرے لیکن اندر سے وہ منافق ہو، کل واضح ہو جائے گا. اسی طرح انسان نے جتنے کام کیے ہیں، اچھے ہو یا برے ہو، تمام کے تمام وہاں پر پیش کی جائیں گے. جیسے سورۃ الزلزال میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا تو زمین کی کیفیت بیان فرمائی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. ہر طرح کی خبریں، ہر طرح کی بات زمین اس دن بیان کرے گی، اور یہ ایسا موقع رہے گا فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. انسان کے لیے نہ کوئی زور ہوگا، نہ اس کا کوئی وہاں پر مددگار ہوگا. وہاں پر ہر ایک اپنا ذمہ دار خود ہوگا، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورہ عبس کے اندر اللہ نے وہاں پر تصویر کشی فرمائی کہ کل قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، اور جو بیوی ہے اپنے شوہر سے بھاگے گی. تو جو اسی طرح کے جو دوست ہیں، جگری دوست ہیں، وہ آپس میں کل ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے گی. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا ناصر، وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. آگے پھر اللہ نے آسمان کی قسم کھائی، بارش کی قسم کھائی، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. قسم ہے اس آسمان کی جو پھر پھر کر پلٹ پلٹ کر آتا ہے. بارش کی طرف اشارہ ہے کہ بارش کو جو خدا بار بار بھیجنے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس بارش کے آنے کے بعد اور زمین میں جو غلہ اگتا ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، زمین کچھ نہیں، اگر 5 فٹ 2-4 فٹ ہم کھود کر دیکھیں تو وہاں پر کوئی غلہ نہیں، لیکن ایک کھیتی بالکل ہری بھری پھیلی ہوئی ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. زمین بنجر ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے بارش کا انتظام ہوا تو زمین نے پھر وہاں پر پیداوار وہاں پر پیدا کی، پیداوار ہوئی، وہاں پر غذا انسان نے حاصل کی. تو یہ جو زمین ہے یہ کیسے وجود میں آئی، اس کی پیداوار کیسے وجود میں آئی؟ یہ اللہ رب العالمین کرنے والا ہے. انہ لقول فصل، قرآن مجید بالکل دو ٹوک بات کہتا ہے. وما هو بالہزل، اس میں کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے انہم یکیدون کیدا، وہ لوگ چالیں چل رہے ہیں قیامت کا انکار کرنے کی، موت کے بعد زندگی کا انکار کرنے کی. وہ چالیں چل رہے، وہ اکید کیدا، میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کافروں کو تھوڑی دیر کی مہلت ہے، نافرمانوں کو تھوڑی دیر کی مہلت ہے، پھر بعد میں ان کی ایسی پکڑ ہوگی کہ پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں. یہ سورہ طارق تھا، اس کا ترجمہ بھی آ گیا، اس کی تشریح مختصر آپ حضرات کی خدمت میں آ گئی. خلاصے کے طور پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ بار بار الگ الگ انداز سے یہ بتا رہے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. یہ کانسیپٹ جب ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر یہی چیز ہمیں نیک اعمال پر، اچھے کاموں پر کھڑا کرے گی. ورنہ قیامت کے بعد کے کانسیپٹ کو اگر نکال دیا جائے تو پھر دنیا میں کوئی اچھا کام کرنے والا نہیں ہوگا. جب اس کو پتا ہے کہ ہم کو اٹھنا ہی نہیں ہے، جب ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے تو دنیا میں جو چاہے کرو، جس کا چاہے حق مارو، کون سا سوال ہونا. لیکن جب یہ بات ہوگی کہ دنیا میں جو کرو گے مرنے کے بعد اس کا حساب لیا جائے گا، جب یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہوگا، انسان کے ذہن و دماغ میں ہوگا، تو پھر انسان کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا میں جو کر رہا ہوں کل مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ اسی چیز کے لیے یہاں پر بار بار فوکس کیا گیا ہے. تو آج اسی بات پر ہم اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.